پشاور صدر میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ خودکش حملے میں ایف سی کے 3 اہلکار شہید اور 11 افراد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مارے جانے والے تینوں حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ دیکھیے رسول داور کی رپورٹ۔ پشاور میں 3 خودکش حملاوروں نے 8:10 پر فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ ایک خودکش حملاور نے مرکزی گیٹ کے سامنے خود کو دھماکے سے اڑایا، جبکہ 2 دہشت گرد ایف سی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے، جنہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ حملے کے وقت معمول کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹر میں پریڈ ہو رہی تھی۔ خودکش حملاوروں سے دستی بم اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا، جسے ناکارہ بنا دیا گیا۔ اپنی الرٹنس کی وجہ سے وہ اندر نہیں داخل ہو سکے اور ان کو گیٹ پہ نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ یہ کسی بھی بیرک میں کسی بھی جگہ پہ جا کر اور ہاسٹیج سچویشن بنا سکتے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے جو فیڈرل کانسٹیبلری کے تھے انہوں نے فوری طور پر رسپانس کیا۔ ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا تو اسی دوران میں یو ٹرن لے رہا تھا کہ بس بلاسٹ ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کرتے ہوئے حملے کی مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جوانوں نے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہم اپنی پولیس کی مزید کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں اپنی پولیس کو جتنا جانتا ہوں وہ ہر قسم کے آفات کے لیے تیار ہیں اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حملے میں شہید ہونے والے 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ ایف سی ہیڈ کوارٹر گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس سمیت اعلیٰ حکام، ایف سی اہلکاروں اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ ساتھی رپورٹر دانیال عزیز، شیبہ حیدر اور کیمرامین شاہد احمد، نظر علی اور طارق علی کے ساتھ رسول داور، جیو نیوز پشاور۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے جعلی اکاؤنٹس کا پول کھل گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پروپیگنڈا اکاؤنٹس بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک سے چلائے جا رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اکاؤنٹس چلائے جانے کی اصل جگہ چھپانے کے لیے وی پی این کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بات کریں گے اس بارے میں ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ فرحان ویک سے۔ فرحان صاحب بتائیے گا کس طرح سے پروپیگنڈا اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے ہیں کہ ان کی لوکیشن اصل جگہ کا پتہ بھی نہ چلایا جا سکے؟ جی، اس سے پہلے ماضی میں اگر ہم دیکھتے رہے تو جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز تھے وہ سارے کے سارے انونیمٹی پر بہت زیادہ فوکس کر رہے تھے اور اس کی اجازت دے رہے تھے، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں جب سے امریکہ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں سائبر وارفیئر کا کانسیپٹ مزید زور پکڑ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں یہ سارے کے سارے خود کو اب مزید ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ کو یاد ہو کہ امریکہ میں جو انتخابات ہوئے ان میں بھی یہ الزام لگایا گیا کہ جی یہ رشیا کے جو ٹرول فارمز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں انوالو ہے، تو اس کے بعد سے اب ٹویٹر نے یہ سب کھول دیا ہے۔ اور حیران کن طور پر ہم پاکستان کی صورتحال میں دیکھیں تو یہاں پر جتنے زیادہ اکاؤنٹس پاکستان میں علیحدگی پسندی یا دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے تھے ان کے تقریباً 90 سے 95% جو اکاؤنٹس ہیں ان کا تعلق بھارت سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ اب ان میں چند مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے ایک میڈیار بلوچ نام کا ایک یہ اکاؤنٹ ہے جو کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا ہے، یہ اکاؤنٹ بھی بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کا جو پورا خارجہ ہے ان کا جو ترجمان ہے قہار بلخی صاحب، ان کا اکاؤنٹ بھی بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور نہ صرف ان کا اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے بلکہ افغانستان کا اپنا دفتر خارجہ کا اکاؤنٹ بھی بھارت سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس اکاؤنٹ کی لوکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ٹویٹر نے ایک وارننگ کا بٹن دیا ہے اور اگر آپ اس پر کلک کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ وی پی این یا پراکسی سرور کا استعمال کر کے یہ لوگ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ فرحان ویک صاحب۔ کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت کی پارٹی عہدیداروں کو کوئٹہ کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کی ہدایت۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ بلوچستان کی ترقی ہماری قومی ترجیح ہے، بلوچ عوام کے حقوق اور ترقی کے منصوبوں میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان کے معدنی ذخائر پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، مضبوط بلوچستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ سی پیک میں بلوچستان کو مزید نمائندگی دینا ہوگی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ترک میڈیکل ورلڈ کانگریس کے موقع پر انکرا بلینکٹ سٹی اسپتال کا دورہ کیا۔ وزیر صحت کو ترکی کے نظام صحت اور ٹیکنالوجی اور طبی خدمات سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے ترکی کے صحت کے شعبے میں پیش رفت کو قابل تحسین قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ وفود کے تبادلے صحت کے شعبے میں مستقبل کی شراکت داریوں کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک 7 میں مسلح ڈاکو نے کنسٹرکشن کمپنی کے ملازمین سے لاکھوں روپے لوٹ لیے۔ پولیس کے مطابق کنسٹرکشن کمپنی کے 3 ملازم بینک سے رقم لے کر نکلے تھے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 ملزمان نے یہ واردات کی۔ سی سی ٹی وی ویڈیوز اور عینی شاہدین کے بیانات حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی وفد کے ہمراہ آج
2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान पाक अफगान तनाज़े के खात्मे, पाक ईरान सरहदी उमूर के बारे में बातचीत होगी। अली लारीजानी, सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम का कहना है कि अली लारीजानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीखी है। ये दौरा दोनों मुल्कों के रिश्ते को नई स्ट्रेटेजिक सतह पर ले जाने का पेश खैमा साबित होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकारों से मिलवा रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में बहुत से ऐसे फ़नकार भी आ रहे हैं जो पिछले साल आलमी सकाफ़ती मेले का हिस्सा थे। ये पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर अपने मुल्क में गए और एक बार फिर इस बार इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं। एक बार्सिलोना का ग्रुप है, इनमें कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ डांसर्स हैं और दीगर फ़नकार हैं। I just loved being here, the energy that was felt in this council, especially getting to see the students in action. This year I'm super excited for there to be other artists from other countries here at the same time. Hey mama, when you leave, don't leave anything behind. We had a really great time last year. We enjoyed sharing our theatre show, our art with the world last year. I also sang, which I really enjoyed. And so this time we wanted to come back. We have a whole new show that we've worked really hard on. We put it up in Barcelona in July. And we really wanted to come and share this show with everybody and hope that people like it.